ممبر رسول پہ بیٹھے باوقار علماء کرام، پردے میں سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنیں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، چوک چوراہے پہ گھوم کر سننے والوں، پان پیڑی گٹکا کھانے والوں، سبوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا و مولانا محمد بارک سلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم المتين المعين المبين المكين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بابائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء ملت کے جانثاروں، غوث اعظم کو چاہنے والوں، شہدائے کرب و بلا کی الفت میں اپنی عمریں بتانے والوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی زندگی گزر کرنے والوں، بڑے چھوٹوں کو احترام کر کے رب اور رب کے رسول کو راضی کرنے والوں، آج یہ سب سے پہلے اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں جو نبی اشارہ فرمائے تو محبت میں چاند اپنا سینہ چیر دیتا ہو، اس نبی پہ درود پڑھیں جو نبی اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج علی کی نماز کے لیے پلٹ آتا ہو۔ جتنی نبی سے محبت ہے اتنی محبت انداز میں درود شریف پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک سلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، جلسے ہو یا میلاد ہو، جلسے ہو یا میلاد ہو، ہر ایک کے مقصد ہونے چاہیے، اور وہ مقصد کیا ہونی چاہیے؟ تو حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک علاقے میں بہت بڑا جلسہ ہوا، بہت بڑا جلسہ جس میں بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے شعراء کی آمد ہوئی۔ تو جب حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ رحمۃ اللہ کو خبر ملی تو انہوں نے بھی چاہا کہ میں بھی جلسے میں جاؤں، جلسے میں میں بھی جاؤں۔ تو جلسے میں جانے سے پہلے انہوں نے حاضری اپنی امی کی بارگاہ میں، اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر دی۔ میں بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دین ہے کیا اور دین کا پیغام کیا ہے، اور دین کہتے کسے ہیں، دین کی باتیں ہم اپنے بچوں کے درمیان کیسے رکھیں، دین کی باتوں کو اپنی ماں بہنوں کو ہم کیسے بتائیں، دین کی باتیں ہمارے نوجوان کیسے جانیں، دین کی باتیں ہماری قوم کیسے سیکھے۔ ہم نے جلسے بہت سن لیے ہیں، جلوسے جلسے بہت کیے، لیکن عمل ہم لوگوں نے بہت کم کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ پیغام دے کر کے جاؤں، اور میں بتاؤں گا کہ آخر کار کرب و بلا میں جو حضرت امام حسین 72 اہل نفس قدسیہ جو لے کر گئے،
یہ جانے کی وجہ کیا تھی؟ میں چاہتا کچھ باتیں بتاؤں گا. جنہیں جانا ہے گھر انہیں جانے دیں. وہی شعر آتا ہے، یاد آتا ہے ایک کیسا ہے وہ شعر حضرت؟ یہ محبوب کی محفل ہے، محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو محبوب، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ حسین کی محفل ہے، جبکہ ان کے اولاد غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں ان کا نام نہیں لے لیتا تب تک وہ میرا نام نہیں لے سکتا ہے. مثلاً سمجھیں ہم غوث اعظم کا نام لیں، اس وقت تک ہم غوث اعظم کا نام لے سکتے جب تک غوث اعظم ہمارا نام پہلے نہ لے لیتا ہو. تو میں بتا رہا تھا یہ اپنی امی کی بارگاہ میں پہنچا، کیونکہ میری ماں بہنیں بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں. جب جلسے کیے تو کچھ پیغام لے کر کے جائیں، کچھ سیکھ کر کے جائیں، کچھ جان کر کے جائیں، تاکہ کل اپنے گھر میں جائے تو اس بات کو رائج کرے، اس بات کو بتائے کہ جلسے سے یہ پیغام لے کر آئے. بچوں سنو، جس نے اپنے ماں باپ کی احترام کر لی، آقا فرماتے ہیں ادھر تو نے اپنے ماں باپ کی احترام کی، رب نے تیرے لیے ایک اچھا مقام جنت میں بنا رکھا ہے. یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. تو جب حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ جب پہنچے اپنی امی کی بارگاہ میں، کہا امی جان فلاں شہر پہ فلاں جگہ پہ ایک بہت اچھا جلسہ سجا ہے، چاہتا ہوں کہ میں بھی جلسے میں جاؤں. کہا بیٹا تو جلسے میں جانا چاہتا ہے؟ کہا ماں ارادہ تو ہے جلسے میں جانے کی. کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ہماری ایک نصیحت ہے، میری ایک نصیحت ہے. بیٹے نے پلٹ کے پوچھا ماں وہ نصیحت کیا ہے؟ ماں جواب دیتی ہے بیٹے اگر تم جلسے میں جا رہے ہو تو یہ نیت کر کے جانا کہ جلسے سے کچھ سیکھ کر کے آؤں گا، دین کی باتوں پہ عمل کروں گا. جلسے میں جاؤں گا، کچھ باتیں سیکھ کر کے آؤں گا اور ان باتوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزاروں گا، اور اسی دوران جس سے اللہ اپنے محبوب کو راضی فرماتا ہے اس محبوب اور اس محبوب کے رب کو میں راضی کروں گا. اور جب تک یہ ہمارے درمیان نہ ہو، یہ ہمارے درمیان نہ ہو، ہماری قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دل کو مزہ کب ملے، دل کو مزہ کب ملے. میرے دوست دل کو مزہ ہم نے بہت دے دیا، ذہن بھی مزہ بہت کر لیے، ہمارے جسم عیاشیاں بہت کر لی. اب ہمیں خوبصورت بنانا ہے، ستھرا بنانا ہے، بہتر بنانا ہے. تو کس چیز کو بنائیں گے جس سے یہ ہمارا دل سے ہمارا جسم چلتا ہے؟ اسے دنیا روح کہتی ہے، شریعت روح کہتی ہے. اب اگر چاہتے ہو تمہاری زندگی خوبصورت بنے، تم چاہتے ہو تمہاری زندگی بہتر بنے، تم چاہتے ہو تمہاری زندگی اعلیٰ ہو جائے، تم چاہتے ہو تمہاری کردار اچھے ہو، تم چاہتے ہو تمہاری گفتار اچھے ہو، تم چاہتے ہو ہمارے اعمال اچھے ہو، جب تک روح اچھا نہیں ہوگا کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی ہے. سب سے پہلے روح کو خوبصورت بنا لو. جب روح خوبصورت ہو جائے گا ہر چیز تمہیں اچھی دکھتی نظر آئے. ابھی آپ نے بڑی اچھی تقریر سماعت کی، حضرت علامہ مولانا جناب اکبر صاحب کی وجہ سے بڑی اچھی بات بتا رہے تھے. میں چاہتا ہوں کچھ باتیں بتاؤں. کربلا کے منظر بہت سنے، واقعات ہم نے بہت سنی، لیکن سبق ہمیں کچھ ملا، ہمیں کچھ حاصل ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ سبق آپ کو دوں، کچھ باتیں میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کا ضمیر جاگ جائے، آپ کا دل جو دلوں میں مرجھایا پن ہو گیا ہے اس دل کے اندر ہریالی آ جائے، وہ دل خوبصورت بن جائے. جب دل خوبصورت بن جائے گا تو دل میرے آقا کا مدینہ لگنے لگے گا، اور جب مدینہ دل بن جائے گا تو ہر چیزیں اچھی لگنے لگے گی. ضرورت اس بات کی ہے. کربلا سے کیا سبق ہمیں ملا؟ کیا سبق ملا؟ آج دنیا میں نظر اٹھائیں، محلے میں نگاہ ڈالیں، محلے کی بات بہت دور، اپنے اپنے گھر پہ نگاہ ڈالیں. نہ بڑے چھوٹے کی قدر کرتے ہیں، نہ چھوٹے بڑے کی احترام کر رہے ہیں. حقیقت ہے کہ نہیں؟ نہ بڑے چھوٹے کی قدر کر رہے ہیں، نہ چھوٹے بڑے کے احترام کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں سکھایا نہیں، ہم نے انہیں بتایا
नहीं, आइए एक करबला का वाकया सुनिए। मैं चाहता कि कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बातें आपके कल्ब में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बातें मैं आपके ज़हन और दिमाग में असर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बातें अगर आपके ज़हन और दिमाग में असर कर जाए तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आपका मुआशरा अच्छा हो जाएगा, आपके इलाके अच्छे हो जाएंगे, आपका मोहल्ला खूबसूरत बन जाएगा। और जब आपका मोहल्ला खूबसूरत होगा, आपके चेहरे खूबसूरत बन जाएंगे। जब किसी के पास जाओगे, लोग देखेंगे, पुकार उठेंगे, देख ये आने वाला कोई और नहीं है, ये बल्कि आया है तो ये नबी का गुलाम बन के आया है, ये आया है तो हुसैन का गुलाम बन के आया है। कल हुसैन के प्रोग्राम में गया था, हुसैन के जलसा में गया था, अब जब उन्होंने मुझसे मोहब्बत की तो इनके अंदर हुसैनी रंग चलाया। ये चीजें समा अपने अंदर। आपने सुना होगा कि करबला के मैदान में सारे लोग शहीद हो गए, हत्ता कि इमाम हुसैन भी शहीद कर गए। जब शाम की गुर्बत डूबी ना, तो हुरमला की बीबी ने एक प्याला पेश किया। क्या पेश किया? क्या पेश किया? प्याला पेश किया, पानी का प्याला पेश किया। किनको दिया? हजरत सकीना को। किनको दिया? हजरत सकीना को। जैसे ही सकीना ने उस प्याले को पकड़ा, दौड़ती हुई हजरत ज़ैनब की बारगाह में पहुंचती है, अर्ज करती है आप भी 3 दिन से भूखे हैं, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ, लेकिन हमारी खानदानी रीत रही है कि सबसे पहले बड़े उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, बाद में छोटे इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वो प्याला ज़ैनब को थमाया गया, ज़ैनब के हाथ में दिया गया, ज़ैनब फरमाती है हमारी खानदानी रीत ये रही है कि जब तक छोटे नहीं पी लेते, बड़े उस चीज का इस्तेमाल नहीं करते। इतना सुनना था, हजरत सकीना जो है उस प्याले को पकड़ती है, करबला की तरफ भागने लगती है। जैसे इस मंजर को देखा, हजरत ज़ैनब फरमाती है ओ सकीना तू कहाँ दौड़ रही है, तू कहाँ भाग रही है, तू कहाँ जा रही है? हजरत सकीना अर्ज करती है आप ही का ये कौल है, तेरा ही ये फरमान है कि जब तक छोटे नहीं पी लेते, बड़े उस प्याले पे अपनी हाथ नहीं लगाते हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इस पानी को असगर को पिलाया जाए, सबसे पहले ये पानी असगर नौश फरमाएंगे। अल्लाह अकबर, ये मसीहत इलाही को देखिए, अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत सकीना दौड़ लगाती है, पत्तल का एक बाल आता है, ठोकर जब ठोकर पैर में लगती है, जमीन पे गिर जाता है। आसमानों ने क्या देखा, जमीनों ने क्या देखा, आसमान के सितारों ने क्या देखा, आसमान के दोस्ताब ने क्या देखा। अब वो सकीना जो प्याली का प्याला लेकर दौड़ रही थी, जैसे ही ठोकर लगती है, जमीन पे गिरती है, पानी जमीन में जज्ब कर लेती है, आसमान से आवाज आती है सलाम सकीना, तुम पर सलाम, सब्र की सलामत हो। ए सकीना तुम पर खुदा के जानिब से सलामत हो, तेरे सब्र का भार इतना बड़ा है कि दुनिया वालों को पैगाम दे दिया। ए दुनिया वालों के ये करबला की रीत है और आने बैठे खानदान की ये चश्मा चराग है जिसने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया। ए दुनिया वालों देखो, यानी ये सकीना है, ये छोटी बच्ची सकीना है जिन्होंने दुनिया वालों को पैगाम दिया। आज एक बच्ची के एहतराम करती है। तुम्हारे नौजवानों बड़ों के कितनी एहतराम करनी चाहिए, कितनी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हमने इस चीज को छोड़ दिया है, हमने इस चीज को पामाल कर दिया है। बातें बहुत लंबी चौड़ी है, दास्ताने करबला इसलिए बयान किया जाता है ताकि हमारे ईमान में हरियाली आ जाए, हमारे अंदर इनकलाब पैदा हो जाए, हमारे अंदर सोचो फिक्र बदल जाए और दीन की बातें हमारे अंदर समा जाए। हम लोग दास्ताने करबला सुनते हैं और सुन करके लुत्फ तो ले लेते हैं, लेकिन दास्ताने करबला पे हमारी अमल नहीं हो पाती है। दास्ताने करबला के मंजर तो हम सुनते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चों को हमने नहीं सिखाया है। दास्ताने करबला की बातें तो हम सुनते हैं, हमने कभी अपने माँ बहनों को नहीं बताया है। दास्ताने करबला हम तो सुनते हैं, लेकिन हमने कभी अपने घरों में कभी बाल बच्चों को जमे खबीरा में लेकर बैठे और दास्ताने करबला बताए, दास्ताने करबला की बयान किया जाए, दास्ताने करबला के हकीकत मंजर बताया जाए, ताकि उनके अंदर हुसैनी मोहब्बत समा जाए, उनके अंदर हुसैनी किरदार आ जाए, उनके अंदर हुसैनी गुफ्तार आ जाए, उनके अंदर हुसैनी जज्बात पैदा हो जाए और दुनिया वालों को पुकार उठे। ए दुनिया वालों सुनो, कल भी हमारे खानदान हुसैन के गुलाम थे, आज भी हम हुसैन के गुलाम बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हम कुछ बातें अपने बच्चों के दरमियान इस बात को रखेंगे।
میرے بھائی جب جلسے میں جائیں تو یہ سوچ کر کبھی بھی مت جائیے گا کہ جلسے میں جائیں دیکھیں کتنی بھیڑ لگی ہے. جلسے میں یہ سوچ کے مت جائیں کہ جلسے میں اس لیے ہم جا رہے ہیں کہ کتنے بڑے مولانا آئے ہوئے ہیں. جلسے میں یہ سوچ کر کے مت جائیں کہ جلسے میں کتنے بڑے شاعر آ رہے ہیں، بلکہ جلسے میں یہ سوچ کر کے جائیں کہ جو باتیں اچھی ہوں ان باتوں کو بھی عمل کرنے کی خوب کوشش کریں گے. اور جب تک جلسے میں رہیں گے اللہ کی رحمتوں سے ہم شرابور ہوتے رہیں گے. میرے لوگ ہم نے فیشن بنا رکھا ہے، ماحول بدل دیا ہے، لیکن داستان کربلا لوگ سنتے ہیں، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. او اہل بیت کربلا، تم پہ ہزاروں قربان ہو، تیرے سلام تم پہ ہو. تو نے وہ پیغام کربلا سے دیا ہے، تو نے وہ کربلا سے پیغام ہمیں دیا ہے. حسین کربلا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو بتایا جائے، بلکہ حسین کربلا میں اس لیے آیا ہے بچپن میں جب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بچپن میں آزاد دی تھی، آنکھیں حسین نے کھولی، نینوں میں بات ہوئی. آقا نے فرمایا اے حسین، آزان دینے والے کوئی اور نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہے، تیرا گانا ہے. جیسے یہ جملہ نکلا نینوں میں آنکھوں میں بات ہوئی. اے میرے نانا جان، اگر آزان تیری ہے تو سماعت حسین کی ہے، آواز تیری ہے، سماعت حسین کی ہے. اے نانا جان، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ آزان ہے، حسین تم اس کی حفاظت کر لینا. آزان کے بعد نماز ہوگی، حسین تم اس کی حفاظت کر لینا. حسین نے اسی پر تبادلہ کیا تھا. اے میرے نانا جان، اگر اس آزان پہ کبھی انگلی اٹھے تو حسین اس پہ چیک کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اے نانا جان، یہی وہ آزان ہے جس کی حفاظت کے لیے حسین اپنے پورے اہل کنبہ کو لے کر ضرورت پڑی تو کربلا کے میدان میں چلا آئے گا. اے نانا جان، یہ حسین وعدہ کرتا ہے، اسی وعدے کو نبھانے کے لیے کربلا پہنچا اور اسی تصویر کی اسی آیت نے تفسیر کربلا پہ کر دی اور فرما دیے اے میرے نانا جان، اس جگہ پہ آزان ہوئی تھی، آج حسین اس آزان کی حفاظت کرنے کربلا آئے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا کیا چاہیے؟ جب ہم آزانیں سنیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم سارا کام چھوڑ کر ادھر لوٹ چلیں جس جگہ سے آزان کی آواز آ رہی ہے. ہونا چاہیے کہ آزان سننے کے بعد ہمیں اس جگہ لوٹنی چاہیے جس جگہ سے آزان کی آواز آ رہی ہے. حتیٰ کہ ہماری قوم کی تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ مسجد سے آزان سن کے گزر رہے ہیں لیکن کوئی فرق پڑ رہا نہیں ہے. آگے پھر ایک کربلا کا واقعہ، یہ عام واقعہ ہے کہ حسین کی تلوار کربلا میں چلی اور بجلی کی طرح چلی اور اتنی تیز تلوار چلی کہ تلوار رکنے کے نام نہیں لے رہی تھی. لیکن تلوار رکی کیسے تھی؟ تلوار کو کس نے روکا تھا؟ تلوار کس کے کہنے پہ رکی؟ کس نے آواز دی کہ تلوار باہر جا؟ تو یہی وہ آزان ہے جس سے تلوار رک گئی تھی. یزیدیوں نے کہا تھا جب حیدر کرار کے صاحبزادے کی یہ تلوار چلی تو اس تلوار کو روکنے والا دھرتی پہ کوئی پیدا نہیں لیا. یہ تلوار اسی وقت رکے گی جس کی حفاظت کے لیے حسین کی تلوار اٹھی ہے. حسین نے اپنے اہل بیت کے بدلہ لینے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ تلوار اٹھائی ہے تو اسی آزاد کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھائی ہے. اور جس کے لیے تلوار اٹھی اسی نے تلوار روکی. جس کے لیے تلوار اٹھی اسی نے تلوار روکی. تلوار روکی. پھر حسین نے کربلا میں کیا سبق دیا؟ کیا لوگوں کو بتایا کہ دنیا والے دیکھ چاروں طرف میرے لشکر کے میرے خون کے پیاسے ہیں، چاروں طرف لشکر یزید کا پہرا لگا ہوا ہے اور میرے خون کے پیاسے ہیں. لیکن دنیا والوں کو بتلایا، دنیا والوں گواہ بن جا، لوکے نیتا میرے سامنے. پھر بھی حسین نے نماز کو نہیں چھوڑی، پھر بھی حسین نے نماز کو ترک نہیں فرمائی. بتلایا دنیا والوں کو تلوار میرے خون کے پیاسے، پھر بھی اسی آزان کے لیے میری تلوار اٹھی اور اسی آزان نے میری تلواریں روکی اور پوری نماز مکمل سجدے کی حالت میں کیا. اچھا ایک چیز اور بتائیں، حسین نے کربلا میں کتنے سجدے کیے تھے؟
حسین کربلا میں کتنے سجدے مکمل کیے تھے؟ بھائی میری قوم کو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے، یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اور اس چیز کے ہے کہ کچھ باتیں بتایا جائے، سکھایا جائے۔ اب جب تک ہماری قوم کچھ باتیں نہیں جانیں گے تب تک ہماری قوم کے اندر سدھار نہیں آ سکتی ہے۔ جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک سجدہ کیا تھے، کتنے؟ ایک سجدہ، لیکن ایک سجدہ کب ہوگا؟ باتیں بہت لمبی چوڑی ہو جائیں گی، باتیں بہت دور تک چلی جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ماں بانے بھی بیٹھی ہیں، میں کچھ کردار دکھانا چاہتا ہوں، کرب و بلا کے کچھ منظر دکھانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں یہ بچے بھی کچھ سیکھ کر کے گھر جائیں، ہماری ماں بانے بھی کچھ جان کر کے اپنے گھر جائیں اور اپنے بچوں کو یہ سکھائیں۔ میرے بھائی نوجوان بھی کچھ سیکھ کر کے جائیں، میرے چچا بزرگ وہ بھی کچھ سیکھ کر کے جائیں، تاکہ کچھ اگر سیکھیں گے تو ان کا گھر اچھا ہو جائے گا۔ اب جب ان کا گھر اچھا ہو جائے گا تو ان کی نسلیں اچھی ہو جائیں گی، اور جب نسلیں اچھی ہو جائیں گی تو ان کا پورا معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے۔ بہت واقعات سنے، بہت تاریخوں میں سب سے پہلے جنزیریں کس کو ڈالی گئی؟ تاریخ میں سب سے پہلے جنزیریں جو ڈالی گئی وہ حضرت زین العابدین کو ڈالی گئی۔ بیڑیا میں سب سے پہلے زین العابدین کو ڈالی گئی، توق میں گلے میں سب سے پہلے زین العابدین کو ڈالے گئے۔ میں دکھانا چاہتا ہوں باتیں بتا کر کہ کربلا کا منظر بتانے کا مقصد یہ ہے، سکھانا مقصد ہے، دکھانا مقصد ہے، بتانا مقصد ہے، تاکہ ہماری قوم داستان کربلا کو جانے اور جاننے کے بعد اپنے اندر سدھار پیدا کرے۔ بتانے کا مقصد ہی ہوتا ہے، بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سدھار پیدا ہو۔ وہ حالات اگر ہمارے ساتھ آ جائے، ان سے پوچھیں جن کا باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اس بچے سے پوچھیں جن کے ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے۔ دنیا والے اسے تانا دیتے ہیں، دنیا والے اسے برا کہتے ہیں، اب ان کا سہارا کون ہوگا؟ اب ان کا ہم آور کون ہوگا؟ اب اس کی پریشانی میں دیکھ بھال انہیں کون کرے گا؟ ان سے پوچھئے کہ درد کتنی ہوتی ہے، ان سے پوچھئے تکلیف کتنی ہوتی ہے، ان سے پوچھئے پریشانی کتنی ہوتی ہے۔ لیکن بعد کربلا کا منظر چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ واقعہ بیان کر دیا اور یہ ثابت کر دیا یہ داستان کرب و بلا ہے۔ یہاں پہ ہیج نہیں بلکہ شان دکھانے آیا ہے، لوگ وہاں پہ مجبوری دکھانا چاہتا ہے۔ میں تو یہ بیان کرتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں ایک ایک بچے مجبور نہیں تھے بلکہ اپنا شان دکھانا چاہ رہے تھے، اپنا شان دکھاتے تھے۔ اور یزیدیوں سے کہا گیا یزیدیوں سو تم یہ سمجھ رہے ہوگے یہ کرب و بلا ختم ہو گیا ہے، لیکن اہل بیت نے یہ آواز لگائی تھی کہ یہ کرب و بلا کا میدان ختم نہیں ہوا ہے بلکہ امتحان کا ختم ہو گیا ہے، شان کا وقت شروع ہو گیا، امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے، شان کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محققین بہت ایسی باتیں لکھتی ہیں، کربلا کے داستان وہاں سے آگے نکلتا ہے، دمشق کی جانب چلنے لگتا ہے، باہر نکلنے لگتا ہے، کچھ آگے چلا ہے، بیڑاؤ ڈالتا ہے، لیکن جب بیڑاؤ ڈالا ہے لے جانے کا انداز الگ الگ ہے۔ 72 نیزے ہیں، 72 سر ہیں، 64 عورتیں ہیں، 26 بچیاں ساتھ میں ہیں، مرد میں ایک دلو تنہا امام زین العابدین ہیں۔ سارے کے صفے باندھ کر کے یزید لے کے چل رہا ہے، کچھ دور پہنچا ہے، لیکن آگے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں بتاتا چلو تاکہ ہمارے زمینیں جو مر چکی ہیں وہ بیدار ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر جو کالا دھبا لگ چکا ہے وہ ہمارا دل سیاہ سے نکل کر کے سفیدی میں تبدیل ہو جائے۔ ہم تو دین اسلام سے بھٹک چکے ہیں، ہمارا قدم دین اسلام کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ جائے۔ ہم جو آج مسجدوں سے دور ہیں اس تقریر سے یہ سمجھیں گے مولا ہم آج مسجدوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن اب مسجدوں سے قریب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسے ہی آزاد کی آواز ہماری کانوں میں گونجے گی میں بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہوا اسی گھر کی طرف جاؤں گا جس گھر کو پاک کہا گیا، جس گھر کو پاک کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے داستان کربلا بھی عجیب ہے۔ بیڑاؤ ڈال کر کے لے کے چلا، خیمے لگائے گئے، لیکن خیمے کا حالت یہ تھا کہ یزیدی اپنے
मकान बनाया करते थे, झोपड़ी बनाया करते थे, तंबू लगाया करते थे, लेकिन अहले बैत के लिए तंबू आसमान हुआ करता था, बिछौना फर्श हुआ करता था, रेतीला मैदान हुआ करता था। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत सकीना पे, जब आंखों के सामने में अली असगर की लाश पड़ी हो, जब आंखों के सामने में अली अकबर की लाश पड़ी हो, जब आंखों के सामने में अपने बाप का लाश पड़ी हो, तो दिल कैसा लग रहा होगा, दिल किस कदर चूर चूर हो गया होगा। जिसने कुरान पढ़ने की शुरुआत की हो, जिसने कुरान पढ़ना सिखा रहा हो, और ऐसे हालत में जिसमें से रूह निकली हो, तड़पे में खुद करबला के मैदान में पड़े हो, तो वो हालत क्या होगा। लेकिन अब जरा बेचैनी देखिए, अब जरा बेचैनी देखिए, उससे पहले की बातियां सुने, फिर बात में समझ आ जाएगी। जब करबला के मैदान में हजरत कासिम को टुकड़े टुकड़े किए गए थे, पुट्टियां बिखर गई थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही करबला के मैदान में हुसैन बातें उठाने के लिए आते हैं, आसमान की जानिब निगाह उठाते हैं, अर्ज करते हैं ए मौला, सारी लोगों की लाशें तो मिली है, लेकिन कासिम की लाशें कहाँ जमा किया जाए, ला कासिम की लाशें कैसे ढूंढा जाए, कासिम की लाशें कहाँ तलाशो। आवाज आसमान से आती है, ए हुसैन जमीन पे कान लगाते जाओ, और जहाँ जगह से कुरान की आयत की आवाज आती हो, कासिम की लाशें वहां से तुम उठाते जाओ। नारे शाहिद है, हुसैन कान लगाते गए, करबला के मैदान से कुरान की तिलावत की आवाज आती रही, हुसैन लाशें उठाते रहे। मेरे दोस्तों मुझे बताना मकसद ये है, हुसैन ने वो गुलैरी दिखाया है, हुसैन ने वो शुजाअत का काम किया है, हुसैन ने वो बहादुरी दिखाया है। ए अजीजियों, जरूरत पड़ी तो सारे आले बैतुल्लाह के नाम में कुर्बान कर देंगे, लेकिन फिर भी उस नाना जान की आजान की हिफाजत करेंगे, फिर भी उस नमाज की हिफाजत करके दुनिया वालों को पैगाम देंगे। ए दुनिया वालों सुनो, और मेरे मानने वालों सुनो, जिसके लिए मेरी तलवारें उठी है उसकी हिफाजत मैं कर रहा हूँ। अगर तुम उसके एक सजदा कर लोगे तो हुसैन के सजदे को ठंडक मिल जाएगी। मेरे भाई जरूरत इस बात की है, ये चीजें सीखें, ये चीजें जानने की कोशिश करें, और जब तक हम लोग ये बातें नहीं जानेंगे हमारी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। ना हम खुद कुछ सीख सकेंगे, ना हमारे बच्चे बच्चियां कुछ सीख पाएंगे। जरा अब दास्तान करबला सुने। जब खेमे लगाए गए ना, तो हारिस इब्न अकीदा कहता है कि उसका सिको सालार मैं था, और मेरे हाथ में हुसैन का सर था। किनका सर था? हुसैन का सर था। लेकिन ले जाने का भी अंदाज अलग अलग था। बातें बहुत लंबी चौड़ी हो जाएंगी, मैं चाहता हूं कुछ सरसरी निगाह पे कुछ बातें बताऊं। तो हारिस इब्न अकीदा ये कहता है कि अपने बगल में इमाम हुसैन के सर को रखा, कुर्सी पे बैठा, मेरा काम था पूरे काफिले वालों को मुआयना करना, पूरे काफिले वालों को देखभाल करना, पूरे काफिले वालों को जायजा लेना, आखिर कौन इधर बिखर रहा है, कौन कहां से भाग रहा है, कौन कैसा रूप कर रहा है, इसका ख्याल रखना। हारिस इब्न अकीदा फरमाता है, मैंने एक अजीब मंजर देखा। जब मैंने इस मंजर को देखा, ऐसा लगता था सितारे जमीन पर चले आएंगे, ऐसा लगता था आसमान टुकड़े होकर जमीन पे आने वाले हैं, ऐसा लगता था जमीन अपना सीना चीर देने वाला है, ऐसा लगता था कि अब ये रात की तारीकी फटने वाली है, ऐसा लगता था कि सजरों पे जब आने वाले हैं। इश्क ने पूछा, बताओ ये मंजर तुझे कैसा लगा? हारिस इब्न अकीदा कहता है, मैंने जब इस मंजर को देखा कि सारे लोग सो जाते थे, लेकिन हजरत सकीना नहीं सोती थी, और मैं ये मंजर देख रहा था। वो हर वक्त जागी रहती थी, हर वक्त बेदार रहती थी। एक दिन मैंने देखा, जब खेमे लगा दिए गए, सारे लोग सो गए, इमाम हुसैन का सर मैंने अपने बगल में रखा, और बगल में रखने के बाद जब मैंने उस पे ताले लगा दिए, ताले लगा देने के बाद मैंने चाहा कि आज देखूं आखिर ये सकीना रात भर बेदारी क्यों करती है, रात भर सकीना जागी क्यों रहती है, रात भर सकीना सोती क्यों नहीं है, आखिर मामला क्या है, बात क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत हारिस इब्न अकीदा कहता है, मैंने चाहे इस मंजर को देखा, लेकिन देखा क्या, जैसे 27वें मुहर्रम की रात आई है, 27वें मुहर्रम की रात आई है। अल्लाह अकबर। हारिस इब्न अकीदा कहता है, 27 मुहर्रम की रात आई है, मैंने क्या देखा? हजरत सकीना अपनी जगह से उठी है और उस जगह पे पहुंचा है जहाँ पे इमाम अली असगर का सर रखा गया है, जहाँ पे अली असगर का सर रखा गया है। उसके करीब जाती है, धीरे से संदूक खोलती है और इमाम असगर का सर बाहर निकालती है, बड़ी मोहब्बतों से सीने में लगाती है, फिर अपनी आंचल से उनके चेहरे से कद्दू कबार को साफ करती है, आवाज लगाती है,
اے بھیا کل وہاں پہ تیرے لیے جھولا بنا ہوا تھا، یہ کربو بلا کا میدان ہے، یہاں پر کوئی جھولا نہیں ہے، لیکن اے بھیا میں اپنی آنچل کو تیرے لیے جھولا بنا دیتا ہوں، بھیا میرے دامن تیرے لیے جھولا بن گیا ہے، میرے دامن پہ چھول لے، تیرے لیے یہی بالٹی بن جائے گا، تیرے لیے یہی میں کھلونا بن جائے گا، تیرے لیے یہی جھولا بن جائے گا، بھیا میرے گود میں چھول لے۔ اللہ اکبر، یہ داستان کربو بلا ہے، اپنی آنچل سے جھلاتی ہے اور جھلانے کے بعد پھر سینے سے لگاتی ہے، عرض کرتی اے بھیا اب تو تھوڑی دیر تک آرام کر لے، اے بھیا اب تم تھوڑے دیر تک سو جاؤ، اس لیے کہ بھائی علی اکبر سے بھی ملاقات کرنی ہے، بھائی علی اکبر سے بھی ملنی ہے۔ اللہ اکبر، وہ منظر کیسا ہوگا جو ایک چھوٹی سی بچی اپنے بھائی کی لاش کو اپنے گود میں اٹھا رہی ہے، اپنے بھائی کے کٹے پہ سر کو اپنے سینے سے لگا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اب جب لیا ہے علی اصغر کے سر کو رکھا ہے، پھر بند کیا ہے، پھر علی اکبر کے سر کو لیا ہے، صندوق کھولایا ہے، پھر گود میں اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، پھر اپنی آنچل سے ان کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کیا ہے، زلف سے خون کو صاف کرنے کے بعد پھر انہیں کہا بھیا تجھ سے ملنے کا دل کر رہا تھا، لیکن حارث ابن عقیدہ جاگا رہتا تھا، ملاقات نہیں ہو پاتی تھی، بڑی مدتیں ہو گئی، بڑا مجھے دکھ ہو رہا ہے، مجھے بہت ستایا گیا، بھیا میں تجھ سے ملاقات کب کروں، یہ ملاقات کا موقع نکالا ہے اور تم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، بھیا آج یہ آخری ملاقات ہے، کیا پتا پھر ملاقات ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، پھر کبھی دیدار ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، اتنا کہنا تھا بھیا تو بھی آرام کر لے، اب بابا حسین سے ملنا ہے، بابا حسین کی زیارت کرنا ہے، بابا حسین سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اب سکینہ پھر وہاں سے چلی ہے، لیکن آنے سے پہلے حارث ابن عقیدہ فرماتا ہے کہ میرے ارد گرد وہ سکینہ چکر لگانے لگتی ہے، چکر کاٹنے لگتی ہے، میں نے سوچا یہ عجیب منظر ہے، سکینہ میرے ارد گرد کیوں کھود رہی ہے، میرے ارد گرد چکر کیوں لگا رہی ہے، لیکن عجیب منظر دیکھا، ایک وہ چکر لگاتی ہے، ایک وہ چکر لگانے کے بعد پھر میرے چہرے کے قریب آتی ہے، میری نگاہوں میں نگاہ ڈالتی ہے، حارث ابن عقیدہ سویا ہوا ہے، اب میں اپنے ابا کا زیارت کر لوں گی، اب میں اپنے ابا کے دیدار کر لوں گی، اب میں اپنے ابا سے بات کر لوں گی۔ اللہ اکبر، اب دیکھیے یہ ارمان لیے ہوئے، یہ عشق لیے ہوئے، جیسے سر حسین کے قریب پہنچتی ہے، جیسے سر حسین کے قریب پہنچتی ہے، کیا دیکھتی ہے اس سر حسین کے صندوق میں تالا لگا ہوا ہے۔ اب جب تالے کو دیکھا، حضرت سکینہ جو ہے دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہے، اب اتنا جیسے ہاتھ اٹھانا تھا، حارث ابن عقیدہ کہتا ہے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا میں سوچا شاید اب یہ میرے لیے بد دعا کرے گی، شاید یہ میرے لیے تباہی کی دعا کرے گی، شاید یہ میرے لیے بد دعا کرے گی، لیکن میں نے کیا دیکھا، یہ بد عقیدہ حارث ابن عقیدہ کہہ رہا ہے، جن کا عقیدہ جنہوں نے حضرت حسین کا سر یزید تک پہنچانے کے لیے رکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے جیسے ہی اتنا دیکھا کہ اب یہ میرے لیے بد دعا کرے گی، لیکن پھر میں نے کیا دیکھا، حضرت سکینہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے پروردگار، یہ سکینہ کربو بلا کے میدان میں ہے، اپنے باپ سے بات کرنا چاہتی ہے، اپنے ابا کے سر کی زیارت کرنا چاہتی ہے، اپنے ابا کے سر کو بوسہ لینا چاہتی ہے، لیکن اے پروردگار جب میں اس جگہ پہ پہنچی ہوں صندوق میں تالا لگا ہوا ہے، لیکن میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی پروردگار تیری بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تیری قدرت و قدرت میں وہ پاور ہے، اگر تو چاہے تو یہ ایک تالا کیا ہے 1000 تالا کو توڑ سکتے ہو۔ جب حضرت یوسف کو اس جگہ پہ بند کیا گیا تھا 7 تالے لگے تھے، لیکن تو نے حضرت یوسف کے لیے وہ 7 تالے توڑ دیے ہیں۔ اے پروردگار تجھے کربلا کا واسطہ ہے، سکینہ کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ ہے، آج اس تالے کو توڑ دے۔ حارث ابن عقیدہ کہتا ہے میں نے منظر کیا دیکھا، سکینہ کے ہاتھ بعد میں آیا ہے، تالا ٹوٹ کر کے پہلے زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ درود پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرنی آ گئی ہے، آپ لوگ گھبرائے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں بتاؤں، ہماری قوم کو جگانے کی ضرورت ہے میرے بھائی، کچھ بتانے کی ضرورت ہے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی تالا زمین پہ بکھرا نا، حضرت سکینہ نے جیسے ہی صندوق کو کھولا، حارث ابن عقیدہ بولتا ہے کہ میری آنکھیں کھلی
ایسا محسوس ہوا جیسے سورج زمین پہ چلا آیا، چاند اپنا نقاب پلٹ دیا ہو، جلوے دکھا دیے ہو۔ جیسے میری آنکھیں کھلی، میں نے نگاہ دوڑایا کہ یہ تو 27ویں شب کی رات ہے، چاند نے بھی اپنے چہرے پہ نقاب لیا ہوا ہے، لیکن یہ روشنی کہاں سے آئی؟ حارث بن عقیدہ کہتا جیسے ہی میں نے نظر کو پلٹایا، کیا دیکھا؟ وہی صندوق سے روشنی آ رہی تھی جس صندوق میں حسن حسین کو رکھا گیا، اسی روشنی پھوٹی اور اسی سے پورا کربلا بلا روشن ہوا۔ میرے بھائی، واقعات بہت ہیں، لیکن میں جبرن بولنے کے قائل نہیں ہوں۔ لوگ سننا چاہتے ہیں تو میں بولنا جانتا ہوں، اور لوگوں کی نگاہیں میں بتا رہی ہیں کہ غالباً میرے خیال سے ادھر کے لوگ 11 بجے تک سنتے ہیں۔ اچھا، 11 بجے تک لوگ میرے خیال سے اچھے سے سنتے ہیں، کیونکہ جنہیں جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے۔ اب میرے خیال سے قریب کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جلسہ لوگوں نے سجایا، اور جلسے جب تک ختم نہیں ہو جاگو نہیں سے میرے بھائی میں یہی پیغام دوں گا کہ صرف محرم تک حسین سے محبت نہ کریں، صرف محرم تک حسین سے محبت نہ کریں، بلکہ پوری سال حسین کی محبت میں جیتے رہیں، پوری سال حسین سے محبت کریں۔ آقا کی حدیث سنیے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کی موت حسین کی محبت میں ہوئی، جس کی موت حسین کی محبت میں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ جس کی بھی موت حسین کی محبت میں ہوئی، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی موت حسین کی محبت میں ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے صرف محرم تک محبت نہ کرے، جب تک جان میں جان باقی ہے، جب تک سانسیں باقی ہیں، حسین سے محبت یہ سوچ کے کرتے رہے اے حسین تیری محبت میں ہماری زندگی ملی ہے، اور تیرے کی محبت میں ہماری اس عمر کی خاتمہ بھی ہوگی۔ یقین جانے اگر ایسی محبت ہماری رہی تو ہماری نسلیں آباد دکھتی نظر آئے گی۔ خدا کی بارگاہ میں اتنی دعا کرو کہ مولا ہم سارے لوگوں کو اچھے اور بہتر سنی عطا فرمائے، اور ہم سارے لوگوں کو اچھے اور بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سبوں کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں سے ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لیجیے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔